السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے، اتنا ہی ابھرے گا جتنا اس کو دباؤ گے۔ حضرات گرامی، یہ رجب کا مہینہ ہے جہاں بہت سارے تاریخی واقعات، وہیں اس میں حبشہ کی طرف ہجرت کرنا حضرات صحابہ کرام کا 5 نبوی میں 15 حضرات کی جماعت، جس میں 11 صحابہ اور 4 مستورات، جس وقت میں مکہ کی سرزمین قریش مکہ حضرات صحابہ کو ظلم کا پہاڑ، بے پناہ ان پر پہاڑ توڑا جا رہا تھا، ظلم و ستم کا، ان کو گرم ریت پر لٹایا جا رہا تھا، ان کی شعلوں پر ان کو لٹایا جا رہا تھا، ان کو جلتے اور ابلتے ہوئے تیل میں ڈالا جا رہا تھا، ان کو کوئی حضرات صحابہ کو ایسی کوئی اذیت نہیں تھی جو حضرات صحابہ کو قریش مکہ نے نہ پہنچائی ہو۔ اس دور کو، اس وقت کو دیکھ کر، حضرات صحابہ کرام کی وہ پریشانی دیکھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حبشہ کی ہجرت کا حکم دیا اور کہا کہ آپ حبشہ کی طرف چلا جائیے، کیونکہ وہاں کا بادشاہ دانش مند ہے، ہوشیار ہے، وہ کسی پر ظلم نہیں کرتا۔ نجاشی وہاں کا بادشاہ تھا، تو حضرات صحابہ کرام کو آنکھوں سے آنسو تھے، اور حضرات صحابہ کرام کو رخصت فرماتے ہوئے سورہ مریم کا تحفہ عطا فرمایا تھا۔ یہ پہلی ہجرت تھی حضرات صحابہ کرام کی، جو 5 نبوی میں 15 افراد کی جماعت مشتمل، جس میں 11 مرد اور 4 مستورات تھی، اور دوسری ہجرت جس میں 80 مرد اور 18 تقریباً مستورات تھی۔ تو میرے بھائیوں، جب مکہ، قریش مکہ کو یہ معلوم ہوا کہ وہاں پہنچ گئے ہیں اور وہاں مسلمان امن و امان کے ساتھ، چین سکون کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں، تو ان کو یہ چیز برداشت نہیں ہوئی۔ انہوں نے ان کا تعاقب کیا، ان کے پیچھے گئے، تو یہاں تک کہ عمر بن عاص، عبداللہ بن ربیع اور وہ نجاشی کے پاس بہت زیادہ دولت، خزانے، تحفے لے کر گئے کہ ان کو ہمارے ساتھ واپس کر دیا جائے، اور یہ مکہ میں اپنے باپ دادا کا دین چھوڑ کر آئے ہیں اور ایک نیا دین قبول کر لیا ہے، اور وہ نیا دین پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن کریم کو مضبوطی سے حضرات صحابہ کرام نے سینوں میں بسا لیا تھا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو، سنت کو اپنے سینوں میں بسا لیا تھا، اپنے دین کے لیے اپنا وطن چھوڑ دیا، اپنا گھر بار چھوڑ دیا، اپنے رشتہ دار چھوڑ دیے، اپنے اقارب چھوڑ دیے، عقیدہ کے لیے سب کچھ چھوڑ دیا، مگر عقیدہ کے لیے عقیدہ نہیں چھوڑا جا سکتا۔ میرے بھائیوں، نجاشی نے کہا ان کی بات سن کر کہ ایک فریق کی بات پر فیصلہ نہیں کیا جا سکتا، بلکہ ان حضرات صحابہ کرام کو دربار میں پیش کیا گیا۔ حضرات صحابہ کرام کے امیر حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ نے امیر تھے، ذمہ دار تھے، انہوں نے آ کر تقریر کی نجاشی کے سامنے، اور وہ تقریر یہ تھی کہ اے بادشاہ، ہم ایک جہالت میں پڑی ہوئی قوم تھی، بت پرستی کرتے تھے، مردار کھاتے تھے، اور زندہ درگور بچوں کو کرتے تھے، اور طاقتور کمزور پر ظلم کرتا تھا۔ اسی بیچ اللہ نے ہمارے ہی خاندان سے ایک رسول بھیجا ہے، ہم نے ان کے دین کو قبول کیا ہے، ہم ایک اللہ کو مانتے ہیں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے، اور
جب ہم نے ایک اللہ کو ماننا شروع کیا تو انہوں نے ہمیں اذیتیں تکلیفیں پہنچائی، تو ہم آپ کے ملک میں ہم آئے ہیں اس امید پر کہ آپ کے یہاں کسی پر ظلم نہیں کیا جاتا، آپ ہمیں یہاں جگہ دیں گے، آپ ہمیں یہاں اطمینان سے رہنے دیں گے۔ تو یہ بات سن کر نجاشی کے قلوب میں دل میں ایک جگہ بنی۔ فرمایا حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ وہ کلام جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو تو آپ کے نبی تمہیں دیا ہے وہ اس کی کچھ صورتیں سناؤ، کچھ آیتیں سناؤ پڑھ کر۔ تو حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورہ مریم کا تحفہ جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا تھا جس وقت مکہ کی سرزمین سے روانہ فرمایا تھا حبشہ کے لیے، تو پہلا حصہ پڑھنا شروع کیا۔ قاف ہا یا عین صاد ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا اذ نادى ربہ نداعا خفیا۔ یہ آیت پڑھ رہے تھے، نجاشی کی داڑھی آنسو سے تر ہو گئی اور ان کے پادری بھی رونے لگے۔ ایسا اثر ہوا کہ قرآن کریم کا جب حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی سیرت کو کھول کر اور اچھی طریقے سے بیان کیا، ایک دن کا اٹھا کر کہا کہ بخدا اس کے علاوہ کہ وہ نہ زیادہ تھے نہ کم تھے، اور انہوں نے کہا کہ ان پر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا، یہ ہمارے ملک کے حصہ ہیں اور ان کو امن و امان کے ساتھ ان کو یہاں رہنا دیا جائے گا، واپس نہیں کیا جائے گا۔ تو میرے بھائیوں، وہ عمر بن عاص اور وہ قافلہ آئے تھے تو لوٹنے کے لیے اور لٹ کر چلے گئے، اور آگے بڑھ کر یہ ہوا کہ نجاشی نے ایمان کو قبول کیا، اسلام لائے، اور حضرات صحابہ کرام وہاں فقیری بن کر گئے تھے، بادشاہی مل گئی۔ تو میرے بھائیوں، اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے، اتنا ہی ابھرے گا جتنا اس کو دباؤ گے۔ ہم اللہ کی رضا کے لیے یا عبادی الذین آمنوا ان ارضی واسعۃ فایای فاعبدون، اے میرے بندو جو ایمان لائے تو ان کے لیے زمین وسیع ہے، نکل جاؤ اور خروج کر جاؤ، اور ایک جگہ سے نکلنا دوسری جگہ جانا اللہ کی رضا کے لیے، اس کو ہجرت حبشہ کی ہجرت کے لیے نکلنا، فایای فاعبدون، اور میری ہی بندگی کرنا، میری ہی عبادت کرنا۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا، حضرات صحابہ کرام نے قرآن کریم کو سینے سے لگایا اور اس پر عمل کیا، تو اللہ نے مکہ کی سرزمین پر بھی عزت دی، اور پھر حبشہ جب گئے تو وہاں بھی پناہ ہی نہیں ملی بلکہ وہاں عزت بھی ملی۔